یہ شب برات ہے نا، سب کی بخشش کر دی جائے گی. کچھ ایسے ہوں گے جن کی بخشش آج کی رات میں نہیں ہونے والے، اور ان میں جو سب سے بڑا مجرم ہے وہ ہے ماں باپ کا نافرمان. سب سے بڑا مجرم کہا؟ بولے بلند آواز سے کہا، ماں باپ کا نافرمان. اس رات وہ بخشا نہیں جائے گا. نمازیں اس کی ہوں گی اپنی جگہ ہوں گی، روزہ ہوگا اپنی جگہ ہوگا، حج و زکوٰۃ کی ریاستیں، حج و زکوٰۃ کی کمائی ہوئی نیکیاں اپنی جگہ ہوگی، لیکن کوئی کام آنے والا نہیں اگر گھر میں پڑا ہوا بوڑھا باپ اس سے ناراض ہے، گھر میں پڑی ہوئی اگر بوڑھی ماں اس سے ناراض ہے. یہ بایزید بستامی 12 سال کے بعد گھر کے اندر قدم رکھتے ہیں، اور ماں نے دروازہ کھولا، وضو بنانے کے بعد دروازہ کھولا. بایزید کو دیکھا تو بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پر گرد و غبار ہے، لباس پر گرد و غبار رکھے ہوئے ہیں. بایزید بستانی کا حلیہ بالکل بدلا ہوا ہے. ماں نے اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگایا. ماں تو ماں ہوتی ہے نا، بیٹا کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے ماں کے لیے وہ چھوٹا ہی ہوتا ہے. بیٹا کتنی ہی عمر میں نہ پہنچ جائے ماں کے لیے وہ چھوٹا ہی ہوتا ہے. آپ کو دنیا پروفیسر کہتی ہوگی، آپ کو دنیا مولانا کہہ کر ہاتھ کو چومتی ہوگی، آپ کو دنیا عزت کی مسندوں پہ بٹھاتی ہوگی، لیکن خدا کی قسم جب اپنے گھر کی دہلیز پہ قدم رکھو نا تو اپنے پروفیسر ہونے کی ڈگری گھر کے باہر رکھنا، گھر کے اندر جاؤ تو اپنے ماں کے لاڈلے بیٹے بن کر جایا کرو. مولانا ہوگے، دنیا والوں کے لیے عزت کی نگاہوں سے دیکھے جاتے ہوگے، دنیا ہاتھ چومتی ہوگی، لیکن گھر کے اندر قدم رکھنا تو مولانا صاحب والی ڈگری گھر کے باہر رکھنا، گھر کے اندر جانا تو ماں اور باپ کے لیے ان کے بیٹے بن کر جانا. ڈاکٹر ہوگے، دنیا آپ کو اپنی نگاہوں پہ پردوں پہ بٹھانے کے لیے تیار ہوگی، لیکن گھر کے اندر جب قدم رکھنا نا تو دنیا ڈاکٹر صاحب کہتی ہوگی. تمہارے ماں کے نام سے، تمہارے باپ کی زبان سے تمہارے لیے جو لفظ بچپن میں کوئی لڈو کہہ کر بلاتا تھا، کوئی گڈو کہہ کر بلاتا تھا، کوئی بیٹا کہہ کر بلاتا تھا، کبھی لخت جگر کے آواز آیا کرتی تھی، سمجھنا کہ ڈاکٹریت کی ڈگری دہلیز سے باہر رکھنا، گھر کے اندر قدم رکھنا تو ماں کے وہی بیٹے بن کر جانا جس طرح بیٹے کو ماں نے ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا، باپ نے ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا. وہی بایزید کی ماں 12 سال کے بعد سامنے بیٹے کو دیکھا، ممتا کی آنچل پھیلائی، اپنی گود میں جگہ عطا فرمایا اور فقط اتنا سوال کیا، او بایزید بتا تو صحیح، جس کی اجازت لے کر گھر سے باہر تو قدم نکال کر گیا تھا، 12 سال کے بعد تو واپس آ رہا ہے، جس کی جستجو میں نکلا تھا کیا اللہ نے وہ عطا کر دیا؟ جس کی تلاش میں نکلا تھا کیا اللہ نے وہ عطا کر دیا؟ بایزید بستانی نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا کہ امی جان 12 سال تک جنگل میں مشاہدے کیے، جنگل میں اللہ کی بارگاہ میں ریاضتیں کی، جنگل میں مجاہدات کیے، پہاڑ کی چوٹیوں پر، پہاڑ کی غاروں میں اللہ اللہ کو صدائیں لگائی، لیکن مجھے وہ نہ ملا جس کی تلاش میں نکلا تھا. آپ کو پتا ہے بایزید کی ماں نے کیا کیا؟ بھیگے ہوئے ہاتھ تھے جس سے وضو کا پانی نیچے گر رہا تھا، چہرہ بھیگا تھا جس سے پانی کے قطرے زمین پر ٹپک رہے تھے. گھر کے آنگن میں بایزید کا ہاتھ تھامتی ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں بلند کرتی ہے اور کہتی ہے میرا پروردگار، میرا بایزید 12 سال سے جس کی تلاش میں نکلا ہے تو دے کیوں نہیں دیتا؟ اگر اب تک نہ دیا ہے تو اس کی ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی بدولت میرے بایزید کو وہ عطا فرما دے. بایزید کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم مجھے 12 سال میں وہ مقام نہ ملا جو میری ماں کے بھیگے ہوئے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت اللہ نے عطا فرما دی. کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ سے آپ کو دیکھتے وہ اپنی جگہ، لیکن ماں کے پاس آنا، باپ کے پاس آنا تو اپنے باپ کے بیٹے بن کر جانا. اور یہی بایزید اتنی بلندیاں پانے کے باوجود، توجہ چاہیے، اتنی بلندیاں پانے کے باوجود رات کا ایک سناٹا تھا، بوڑھی ماں بستر پہ لیٹی سو رہی تھی. بایزید بستانی ابھی عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تھے، گھر کے اندر قدم رکھتے ہیں. ماں نے آواز لگائی، او بایزید میرے بیٹے مجھے ایک گلاس پانی لا کر دے. توجہ چاہیے، ایک گلاس پانی لا کر دے. بایزید بستامی نے جلدی ہاتھ میں گلاس لیا، پانی ڈالا اور اپنی ماں کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے. جب ماں کے پاس پانی لے کر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھا؟ جس ماں نے بھی آواز لگائی تھی اب وہ ماں گہری نیند میں سو چکی ہے، خواب غفلت میں جا چکی ہے، بستر استراحت پر اسے نیند آ چکی ہے. ہم میں سے آپ میں سے کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ ماں کو پانی کی پیاس کی طلب تھی، ماں نے پانی مانگا تھا. اگر ماں سو چکی ہے آپ کیا کرتے؟ پانی کا پیالہ سرہانے رکھ دیتے،
آپ کیا کرتے؟ پانی کا پیالہ قریب رکھ دیتے. آپ کیا کرتے؟ تھوڑی دیر انتظار کر کے واپس اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے جاتے. لیکن ہم میں سے، آپ میں سے کوئی عام بندہ نہ تھا، وہ اللہ کا مجذوب بندہ، اللہ کا مرد قلندر، اللہ کا ولی کامل تھا، جسے عرفان خدا کی منزل ترانے والا فقط اس کی ماں کی زبان سے نکلنے والا جملہ تھا. وہ ہاتھوں میں گلاس لیے ہوئے، پانی کا پیالہ لیے ہوئے اپنے ماں کے پاؤں کے قریب کھڑے ہو گئے. میری ماں کی آنکھ کب کھلے؟ وہ بیٹے کو دیکھے گی، پانی کی تلاش ہوگی. اگر میں یہاں سے چلا گیا، کہیں اس کی آنکھ کھلے، میں ان کی نگاہوں کے سامنے نہ رہوں تو کہیں میری ماں کو تکلیف نہ ہو جائے، انتظار کے لمحے نہ گزارنے پڑ جائے. وہ اپنی ماں کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگے. میری ماں جاگے تو میں پانی پلاؤں، میری ماں جاگے تو میں پانی پلاؤں، میری ماں جاگے تو میں پانی پلاؤں. ہماری اور آپ کی اس مجلس میں سردی نے اپنا اثر چھوڑا ہے، لیکن عراق کی سردی ایسی کہ جہاں 5 سیکنڈ تک آپ ننگے پاؤں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے. بايزيد بستانی رات کی سخت سردی کے عالم میں ہاتھوں میں پیالہ لیے ہوئے ماں کے آنکھ کھلنے کا انتظار کرنے لگے. گھڑیاں ختم پہ ختم ہو رہی ہے، وقت گزرتا چلا گیا، ماں کی آنکھ نہ کھلی. وقت گزرتا چلا گیا، ماں کی آنکھ نہ کھلی. آنکھ کھلی کب؟ فجر کا وقت تھا. ماں کی آنکھ کھلتی ہے، سامنے بیٹے بايزيد کو دیکھا، اسی طرح پیالہ لیے ہوئے کھڑا ہوا ہے. پوچھا میرے بیٹے کیا بات ہے؟ کہا امی جان تم نے عشاء کے بعد پانی مانگا تھا نا، اس انتظار میں کھڑا ہوں کہ کب میری ماں کی آنکھ کھلے تو میں اپنی ماں کو پانی کا پیالہ پیش کروں. کہا بیٹے لا پانی دے. باپ ماں کہا بیٹے پانی دے. بايزيد نے پانی کا پیالہ بڑھایا. ماں نے پیالہ ہاتھ میں لیا، لیکن جب ہاتھ میں لینا چاہتی ہے تو بايزيد کے ہاتھوں میں پیالہ چپک چکا تھا. بايزيد کے ہاتھوں میں پیالہ چپک چکا تھا. سردی کی شدت کی وجہ سے پیالے اور بايزيد کے ہاتھوں کا ملن قائم ہو چکا تھا. بايزيد نے زبردستی کر کے جب اپنے ہاتھوں سے پیالے کو جدا کیا ہے تو ہاتھ کا چمڑا تھا، ہاتھ کا اسکین تھا جو بايزيد کے پیالے میں چپکا ہوا تھا. ہاتھوں سے خون رسنے لگا. جب ماں نے ہاتھوں میں لیا، خون کے دھبے دیکھے. پوچھا او بايزيد یہ اس پر پیالے پر خون کے دھبے کہاں سے آئے؟ بايزيد عرض کرتے ہو ماں رات بھر پیالہ ہاتھ میں لیے ہوا تھا، سردی کی وجہ سے میرے ہاتھ سے پیالے کو پیار ہو گیا تھا، اس لیے اسکین پیالے میں چپک چکا ہے. ماں نے پانی بعد میں پیا، پہلے رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگی. او میرے مالک میں بیٹے بايزيد سے راضی ہوں، تو بھی میرے بیٹے سے راضی ہو. میں اس سے یہ مفہوم نکالتا ہوں کہ اولاد کو یہ حق بھی حاصل نہیں کہ ماں باپ نے کچھ کہا ہو جسے سن کر وہ ٹیڑھی نظروں سے ماں باپ کو دیکھنے کی جرت کر سکے. اللہ اللہ، ترچھی نگاہ. پوچھا ایسا کیوں کہتے ہیں تو جواب دیتے ہیں کہ ناگواری کا سب سے پہلا اثر انسان کی آنکھوں سے ظاہر ہوتا ہے. اگر ماں باپ کے جملوں سے اس نے ٹیڑھی نگاہوں سے ماں باپ کو دیکھنے کی جرت کی تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ اس کی زندگی کی ساری عبادتوں کو اس کے منہ پہ نہ مار. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ماں باپ کو اللہ نے کون سا مقام عطا فرمایا. حضرت عروہ غالباً حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا گیا بتائیں اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں ہم میں سے اکثر لوگ کہیں اس میں سے اس جرم کے مرتکب نہ ہو، اگر کوئی ہو تو اللہ انہیں معاف کرے اور آئندہ اس سے بچنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ فرماتے ہیں کہ اولاد کو یہ حق حاصل نہیں کہ ماں باپ بیٹھے ہو اور اولاد اپنے لباس کو اپنے جسم سے جدا کرے اور ماں باپ کے سامنے اس کو جھٹکنے کی جھاڑنے کی جرت کرے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اس کے جسم کا میل اس کے لباس سے اڑ کر کہیں ماں باپ کے جسم پر نہ پڑ جائے. اگر ایسا ہوا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ اس کی زندگی کی عبادتوں کو منہ پہ نہ مار. فرمایا کہ کوئی اولاد اگر اپنے ماں باپ کا فرما بردار بن کر دن گزارے اور اگر شام ہونے سے پہلے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کا کوئی فرما بردار ہے تو اللہ جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. اگر ایک ہے تو ایک دروازہ کھولا جائے گا. پھر فرمایا وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا لِلَّهِ فِي وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ النَّارِ. اور اگر کوئی اپنے ماں باپ کا نافرمان بن کر دن گزارے یا شام گزارے، ایک ہو تو ایک، 2 ہے تو 2، اور اگر اسی طرح اس نے دن گزارا تو اللہ جہنم کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. اور پھر فرمایا اگر خدا نخواستہ اس دن ان میں سے کسی کا انتقال ہوا، اگر فرما بردار تھا تو اللہ کھلے ہوئے دروازے سے اسے جنت عطا فرماتا.
اور اگر نافرمان تھا تو اسی کھلے ہوئے دروازے سے اسے جہنم رسید فرما دیتا. نہ نماز، نہ عبادت، نہ تقوی شعاری، نہ آپ کی عبادت کوئی کام میں آنے والا نہیں اگر آپ اپنے ماں باپ کے نافرمان بن کر زندگی جی رہے ہیں. اب تھوڑی سی توجہ چاہیے. آج ہر انسان کے ہاتھوں میں اینڈرائیڈ ہے، موبائل، لیکن بیٹے کی نظر اسکرین پر جمی ہوئی دوستوں سے باتیں کر رہا ہے. میں توجہ چاہوں گا، آپ سارا دن لیٹ کر موبائل پر اپنی دل کی دنیا کی بھڑاس نکالو، اپنے لوگوں سے باتیں کرو، رتی بھر ثواب نہیں ملنے والا. لیکن موبائل کے اسکرین سے نظر ہٹا کر ایک پیار بھری نگاہ ماں باپ کے چہرے کو ڈالو. مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ماں باپ کو پیار بھری نگاہ سے دیکھا اللہ اسے حج مقبول